in a diploid organism جو alleles ہیں they should be 2 in number. بھائی اس کے پاس 2 کروموسوم یا سیٹ ہے پیئر آف کروموسوم میں، اور ایک کروموسوم پہ ایک سے زیادہ الیل موجود نہیں ہوتا. کسی پاپولیشن میں ان کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک آرگنیزم میں، ایک ڈپلائڈ آرگنیزم میں الیل 2 ہی ہوتے ہیں. اس کی جو ایگزامپل ہے وہ ہے اے بی او بلڈ گروپ سسٹم. یہ میں آئی جین لکھ رہا ہوں، آئی جین. اور آئی جین جو ہے یہ یاد رکھیں آپ، اس کا لوکس کروموسوم نمبر 9 ہوتا ہے. یہ بیٹا آئی جین کی 3 الٹرنیٹو فارم ہے، کیپٹل آئی اے، کیپٹل آئی بی اور اسمال آئی. کیپٹل آئی اے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے بلڈ میں آر بی سیز کی سرفس پہ اینٹیجن اے پائی جاتی ہے. بی کا مطلب ہے کہ اس کے پاس آر بی سیز کی سرفس پہ اینٹیجن بی پائی جاتی ہے. اور اسمال آئی کا مطلب ہے نو اینٹیجن، اس کے آر بی سیز کی سرفس پہ کوئی اینٹیجن نہیں پائی جاتی. تو یہ 3 الیلز ہیں جو ایک پاپولیشن میں ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ایک آرگنیزم میں ایک وقت میں بیٹا صرف 2 ہی الیلز پائے جا رہے ہوتے ہیں. ہم بیٹا اس کی ایگزامپل اے بی او بلڈ گروپ سسٹم کو دیکھتے ہیں. یہاں پر اے بی او بلڈ گروپ سسٹم میں یہاں سب سے پہلے نمبر پر میں نے لکھنا ہے بلڈ ٹائپ کو. اس کے بعد بیٹا میں نے لکھنا ہے اس کی جینو ٹائپ. اس کے بعد بیٹا میں نے بتانی ہے آپ کو اس کی فینو ٹائپ. فینو ٹائپ ہم کہیں گے، میں لکھتا ہوں بریکٹ میں، اینٹیجن کو آن دا سرفیس آف آر بی سیز. اینٹیجن آن آر بی سیز، آر بی سیز کی سرفیس پہ پائی جانے والی اینٹیجن، دیٹ از اٹس فینوٹائپ. اور اس اینٹیجن کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنتی ہے. سو اینٹی باڈیز، اور یہ بھی یاد رکھ لیں یہ اینٹی باڈیز جو ہے یہ پریزنٹ ہوتی ہیں ان ٹو دا بلڈ سیرم. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو پوائنٹ ہم نے دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ یہ بلڈ ڈونیٹ کسے کیا جا سکتا ہے. ڈونیٹڈ ٹو، اور لاسٹ میں ہم نے دیکھنا ہے ریسیو فرام. وہ بلڈ لے کس سے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو بیٹا بلڈ ٹائپس آپ تمام اسٹوڈینٹس جانتے ہیں، دیٹ از ٹائپ اے، ٹائپ بی، ٹائپ اے بی اینڈ ٹائپ او. جینو ٹائپ دیکھیں، ٹائپ اے کی کیپٹل آئی اے، کیپٹل آئی اے ہو سکتی ہے، یا ہیٹروزائگس کیپٹل آئی اے اسمال آئی، بیکاز کیپٹل آئی از ڈومیننٹ اوور اسمال آئی. اسی طرح بی کی جینو ٹائپ جو ہے وہ ہوموزائگس ڈومیننٹ بھی ہو سکتی ہے، ہیٹروزائگس بھی. اے بی کی کنفرم ہے آپ کو، اینڈ دس از دا ایگزامپل آف دا کو ڈومیننس. ٹھیک ہے جی. اور او کی بھی کنفرم ہے، اسمال آئی اسمال آئی. اب فینو ٹائپ ذرا دیکھیں توجہ سے. یہ بیٹا میں ریڈ بلڈ سیل سپوز کیجئے بنا رہا ہوں، حالانکہ اتنے اس شیپ کے تھوڑے سے مختلف ہوں گے، اس شیپ کے تو نہیں ہوں گے. بہرحال میں نے آپ سے یہاں ذکر بھی کیا ہے کہ کیپٹل آئی اے کا مطلب ہے اینٹیجن اے. تو آر بی سیز کی سرفیس پہ یہاں آپ کو اینٹیجن اے جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہوگی. اس کیس میں اینٹیجن
بی دیکھنے میں نظر آ رہی ہوگی. اس کیس میں اے اور بی دونوں اینٹیجنز جو ہیں وہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہوں گی، جبکہ او بلڈ گروپ میں نہ اے اینٹیجن پائی جاتی ہے نہ بی اینٹیجن پائی جاتی ہے. اچھا جی، اینٹی باڈیز دیکھیں تو یاد آپ فی الحال یہ رکھ لیں کہ اینٹیجن اور اینٹی باڈیز میں بیٹا ایبسنٹ پریزنٹ میکانزم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بی اینٹی باڈیز پائی جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس بندے کی باڈی میں جس کا بلڈ گروپ اے ہے بی اینٹیجن چلی جائے تو بی کے اگینسٹ اینٹی باڈیز موجود ہے جو اس سے ریئیکشن کر کے ایگلوٹینیشن کرواتی ہیں. اسی طرح بی والے میں اینٹی باڈیز ہیں. اینٹی اے اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ اینٹی باڈیز اے کے اگینسٹ کام کرتی. ٹھیک ہے جی، اے بی میں بیٹا اینٹیجن اے بی ہے اور بی بھی بائی نیچر موجود ہے، تو اینٹی باڈی کوئی بھی موجود اس میں بیٹا نہیں ہوگی. اس کے بعد اس میں بیٹا اینٹی اے پلس بی دونوں قسم کی اینٹی باڈیز موجود ہوگی. میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے آن کرنے کے لیے میمورائز کرنے کے لیے بتا دیا کہ بھائی یہاں پریزنٹ ایبسنٹ میکانزم ہے، یعنی جو اینٹیجن پائی جاتی ہے وہ اینٹی باڈی نہیں پائی جاتی. جہاں اینٹیجن اے ہے تو اینٹیجن اے کے کمپلیمنٹری اینٹی باڈی دوسری ریورس ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ڈونیٹڈ ٹو، یہ بلڈ کس کس کو دیا جا سکتا ہے؟ جو اے والا بلڈ ہے وہ اے کو دیا جا سکتا ہے. کیا اے والا بلڈ بی کو دیا جا سکتا ہے؟ آپ نے رول یہ یاد رکھنا ہے کہ بیٹا جو آپ کے پاس اینٹیجن کی کمپوزیشن ہے وہ چینج نہ ہو. تو بی میں تو بی اینٹیجن ہے نا بلڈ گروپ بی میں، اے تو نہیں لگ سکتی. یہاں دیکھیں اے بی والی میں آلریڈی اے اینٹیجن موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ والی اینٹیجن اس میں ایڈ کرنے سے کوئی فرق نہیں آتا. سو اے والا بلڈ اے بی کو بھی ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. بی والا بلڈ اسی طرح سے بی کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے اور اے بی کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. اے بی والے کے پاس دونوں اینٹیجن ہے، یہ اپنے علاوہ کسی اور کو بلڈ نہیں دے سکتا. او والے کے پاس 0 اینٹیجن ہے، تو اٹ کین ڈونیٹ بلڈ ٹو آل. یہ اے کو بلڈ بھی دے سکتا ہے، بی کو بلڈ بھی دے سکتا ہے، اے بی کو بلڈ بھی دے سکتا ہے اور او کو بلڈ بھی دے سکتا ہے. اسی لیے او کو ہم یونیورسل ڈونر کا نام دیتے ہیں. ریسیو فرام، اے والا بلڈ اے سے خون لے سکتا ہے اور او سے خون لے سکتا ہے. یہ آپ یہاں سے دیکھ کے بھی فل کر سکتے ہیں. بی والا بلڈ بی سے خون لے سکتا ہے اور او سے لے سکتا ہے. اے بی والا بلڈ اے سے بھی لے سکتا ہے، بی سے بھی لے سکتا ہے، اے بی سے بھی لے سکتا ہے اور او سے بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ او والا بلڈ دے تو سب کو سکتا ہے لیکن ریسیو یہ صرف اور صرف بلڈ کو او سے ہی کرے گا. ٹھیک ہے جی. اسی لیے جو آپ کے پاس بلڈ گروپ اے بی ہے اسے یونیورسل ریسیپینٹ کا نام دیتے ہیں. اینٹیجن کی کمپوزیشن چینج ہونے کا مطلب یہ ہے کوئی نئی اینٹیجن اگر آپ کی باڈی میں آ رہی ہے تو ایگلوٹینیشن کا پروسیس ہوگا اور باڈی میں ریئیکشن ہوگا جس کے ذریعے بلڈ کے کلمپ یا کلاٹس بنیں گے اور وہ کلمپس یا کلاٹس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ بیٹا بلڈ ویسلز میں موو نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے پوائنٹ جو ہے وہ سارے ذہن میں رکھنے ہیں، مجھے ریز کرنا ہے اور آر ایس بلڈ گروپ سسٹم کی طرف جانا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو پلیز پوچھ لیں. سر یہ اے بی والا سر اے اور بی سے کیسے لے سکتا ہے سر؟ اینٹیجن بی بی ہوگا یہ. میری بات ذرا سنو. اے بی والے کے پاس کیا اینٹیجن اے ہے؟ جنہیں اینٹیجن اے ہے، یس اور نو میں بتانا. جی سر. تو کیا اے والا بلڈ اس میں نہیں لگ سکتا؟ کیونکہ اے والے کے پاس بھی اینٹیجن اے ہی ہے. اینٹیجن کی کمپوزیشن تو نہیں بدل رہی نا، کوئی نئی اینٹیجن تو نہیں آ رہی. آنسر ہے نو. سو پھر اے بی والا بلڈ اے سے بلڈ بالکل لے سکتا ہے، بی سے بھی لے سکتا ہے، او سے تو ہر کوئی لے سکتا ہے نا بیٹا. صحیح ہے. جی سر. اچھا ایک اور بات ایک سیکنڈ بیٹا بس صرف مجھے میں بات بول رہا ہوں، سنیں. ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوشش جب کل کو آپ ڈاکٹر بنیں گے تو آپ کو بھی اس کی بات کا اندازہ ہوگا. تو کوشش آپ یہ کرتے ہیں کہ سیم ٹائپ آف بلڈ ہی ملے، یعنی اگر اے ہے تو اے ہی ملے، بی ہے تو بی ہی ملے. اے والے بندے کو بڑی ایمرجنسی میں بلڈ گروپ او لگایا جاتا ہے اور وہ بھی بڑی اسمال اماؤنٹ میں. یہ نہیں کہ اس کو 10 بوتلیں لگنی اور 10 کی 10 او کی لگ جائیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے ذرا دیکھیں. اس کی ریزن ہے کہ او والے کے پاس اینٹیجن تو کوئی نہیں ہے لیکن اینٹی باڈیز موجود ہے، اے بی اور بی بی. اگر یہ اے کو لگتا ہے اینٹی اے اینٹی باڈیز، کیا یہ اینٹی باڈیز
اس اے والے اینٹیجن کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کریں گی؟ آنسر ہے بالکل کریں گی. لیکن آپ کا امیون سسٹم اس اسمال اماؤنٹ میں اینٹی باڈیز کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ اماؤنٹ میں اے والے پرسن کو او والا بلڈ نہیں لگاتے ہم، یا بی والے پرسن کو او والا بلڈ بہت زیادہ اماؤنٹ میں نہیں لگاتے، ایک آدھی بوٹل جو ہے وہ لگاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اسی طرح اے بی والے کو بھی اسمال اماؤنٹ میں او لگ سکتا ہے. اسی لیے بیٹا یاد رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ او جتنا مرضی لگا دو، مطلب میرا بلڈ گروپ اے ہے تو میرا سارا بلڈ نکال دو اور او لگانا شروع کر دو، ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ صرف اسمال اماؤنٹ میں کیا جاتا ہے، اتنا کہ جتنا ان اینٹی باڈیز کو آپ کا امیون سسٹم ٹیک اوور کر سکے. ٹھیک ہے بیٹا؟ جی بیٹا پوچھیں حافظہ. سر جو یونیورسل ڈونر ہوتا ہے وہ او گروپ او بلڈ گروپ ہوتا ہے، تو یہ او پازیٹیو ہوتا ہے کہ او یہ نیگیٹو ہوتا پازیٹیو ہے؟ نیگیٹو میں نے بھی بتایا نہیں نا، وہ تو آر ایس میں آپ کو پتا چلے گا پازیٹیو نیگیٹو کیا ہے. میں ابھی صرف اے بی اور بلڈ گروپ سسٹم پڑھایا ہے. ابھی تو میرا خیال ہے شاید اب میں نے ذکر بھی نہیں کیا پازیٹیو نیگیٹو کا، تو وہ میرا اگلا ٹاپک آپ کو یاد ہو، میں نے بتایا تھا میں ریز کرتی ہوں، میں نے آر ایس بلڈ گروپ سسٹم پڑھانا ہے، پازیٹیو نیگیٹو میں نے وہاں پڑھانا ہے. اچھا جی، یہ اے بی او بلڈ گروپ سسٹم 19 میں کارلس لینیس نے ڈسکور کیا، اور بعد میں اسی نے بیٹا یہ آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم کو بھی ڈسکور کیا تھا. اچھا جی، یہ ہوا حادثاتی طور پہ تھا. آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم، ایک منکی انجرڈ تھا، اور وہ منکی جو ہے اس کا بلڈ اے تھا، اس کو اے والا بلڈ ڈونیٹ کیا گیا، تو بجائے یہ کہ وہ ریکور ہونے کے اس میں گلٹینیشن ہوئی، اور گلٹینیشن ہونے کے بعد بیٹا اس میں جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوئی، اور اس پرابلم کے نتیجہ میں اس کا بلڈ جو ہے وہ کلمپ بننا شروع ہو گیا، اور مسئلے خراب ہونا شروع ہو گئے. آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم بیٹا ریسز منکیز میں ڈسکور ہونے کی وجہ سے اس کو آر ایچ کہتے ہیں. کروموسوم نمبر 1 پر اس کو کنٹرول کرنے والے کلوزلی پیکڈ جینز موجود ہیں. آپ کو یاد ہے بھائی جنید، آپ نے بتانا کتنے جینز ہیں جو آر ایس بلڈ گروپ سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں؟ کیوں بھائی جنید یاد نہیں ہے؟ فرحان آپ کو یاد ہو؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ میں نے ویسے ایروز لگا تو دی ہیں. جی بالکل 3. کون کون سے؟ ڈی ہوتا ہے، سی ہوتا ہے. کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو ڈی ہوتا ہے نا، ڈی تو مین ہو گیا، اور اور سی ہاں اے ہوتا ہے، اے اور ای. اب یہ 3 کلوزلی پیکڈ جین ہیں بیٹے، اور ان دونوں کے دو الیل ہوں گے نا، ایک کیپٹل سی ایک اسمال سی، ایک بیٹا کیپٹل ڈی ایک اسمال ڈی، ایک کیپٹل ای ایک اسمال ای. یہ 3 جین ہیں، اور نیچے میں نے اس کے الیل بنائے بیٹا. لیکن ان میں سے سب سے خاص ایکسپریشن میں رول ڈی کا ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں ایم سی کیوز کے لیے. اچھا اب بیٹا کیپٹل ڈی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آر ایچ فیکٹر موجود ہوگا، اور آر ایچ فیکٹر ٹک کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آر ایچ اینٹیجن. اور اسمال ڈی کا مطلب کیا ہے کہ اس میں آر ایچ فیکٹر ایبسنٹ ہوگا. اور آر ایچ فیکٹر ایبسنٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نو آر ایچ اینٹیجن. ٹھیک ہے جی، ابھی بات بڑے دھیان سے سننی ہے. تو بیٹا یہاں پر میں لکھ رہا ہوں پازیٹیو. جہاں پہ آر ایچ فیکٹر موجود ہے اس کو ہم پازیٹیو بلڈ بھی کہہ دیتے ہیں، جہاں پر موجود نہیں ہے اس کو نیگیٹو بھی کہہ دیتے ہیں. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہماری باڈی پہ کوئی چارج ہے. اور یہ بڑی فضول فیس بک پہ، اس پہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس بھی لگتے ہیں جی، کہ مطلب اگر آپ کے بلڈ گروپ میں کوئی اے بلڈ گروپ کی قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے جی، اور بی گروپ میں یہ فلانا ٹمکانا، فضول بات، بالکل فضول. بلڈ گروپ کا بیٹے آپ کی فیتھ سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسا میرے خیال میں سوچنا بھی جو ہے وہ غلط ہے. قسمت آپ کی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، اور آپ کی محنت میں. اللہ کہتا ہے محنت کرنے سے محنت کو میں رائے گاہ نہیں جانے دیتا. اور وہ ایک دعا بھی ہے، مجھے عربی میں تو نہیں آتی، لیکن اس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ میری بری قسمت کو اچھی قسمت میں بدل دے. یعنی اللہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے، آپ کو بلڈ گروپ نے تھوڑی نا آپ کی قسمت بدلنی ہے. تو یہ بڑی فضول بات ہے کہ جس کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے اس میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں، جس کا بلڈ گروپ بی ہے وہ بڑا لائل ہے. اچھا تو وہ بندہ جس کا بلڈ گروپ کے جو جس بھی ٹائپ کا بلڈ ہو اور اس میں کوئی بڑی اچھی بات اسٹیٹس لگا دیتا ہے.
تو بالکل بہت سخت بات. اچھا خیر سنیں, پازیٹو اور نیگیٹو. پازیٹو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا چیز موجود ہے, اور وہ ایکسٹرا چیز ہے آر ایچ اینٹیجن. اب آپ مجھے سوچ سمجھ کے بتائیں, کیا میں پازیٹو والا بلڈ نیگیٹو کو لگا سکتا ہوں؟ یس اور نو؟ نو سر. لگائیں سر. لگا سکتا ہوں. اور بندہ مر جانا کڑیے, کیا ہوگا ذرا سنیں. پازیٹو کا مطلب ہے کہ آر ایچ اینٹیجن ہے, نیگیٹو کا مطلب ہے آر ایچ اینٹیجن نہیں ہے. آپ کو سٹارٹ میں نے بتایا کہ ٹرانسفیئر کا رول یہ ہے کہ آپ نے کوئی نئی اینٹیجن انٹروڈیوس نہیں کروانی, تو اس کی اینٹیجن اس میں داخل ہونے کا مطلب ہے بندہ گیا. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں کام. لیکن نیگیٹو کا مطلب ہے زیرو اینٹیجن, کوئی اینٹیجن نہیں ہے جی. زیرو کو کسی چیز میں ایڈ کریں کوئی مسئلہ. نیگیٹو والا بلڈ پازیٹو کو لگ سکتا ہے, پازیٹو والا بلڈ بیٹے نیگیٹو کو نہیں لگ سکتا, نیگیٹو والا بلڈ پازیٹو کو لگ سکتا ہے. اوکے, کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز پوچھ لیجئے, جلدی سے مجھے ریس کرنا ہے کچھ حصہ. یہ بھی اسمال اماؤنٹ میں لگے گا نیگیٹو والا پازیٹو کو, یا جتنا چاہے؟ نہیں, یہ میں بتاتا ہوں ابھی, یہ جتنا مرضی لگ جائے گا. اس کی ریزن پتا کیا ہے, یہاں اینٹی باڈیز نہیں ہیں. توجہ سے سن لیں, آر ایچ اینٹی آر ایچ اینٹی باڈیز. آپ مجھے بتا سکتے ہیں آر ایچ پازیٹو میں موجود ہے کہ آر ایچ نیگیٹو میں؟ اینٹی باڈیز کی بات ہو رہی ہے, اینٹی جن کی نہیں. تو یہ آئیڈیا کس میں موجود ہے؟ اور نیگیٹو میں ہوگا سر. کسی میں بھی. توجہ سے سننا بھائی, یہ بڑی خاص بات ہے. کسی میں بھی نہیں ہے جی, لیکن یہ نیگیٹو میں آ سکتی ہے. کب؟ جب اس میں آر ایچ اینٹیجن آئے گی. یعنی جب نیگیٹو والے کو پازیٹو والا بلڈ لگے گا تب اس میں آر ایچ اینٹی باڈیز بنتی, اس کے علاوہ آر ایچ اینٹی باڈی نہیں بنتی. ٹھیک ہے جی. یہاں اس لیے بیٹا یہاں پر یہ پریزنٹ ایبسنٹ میکانزم ہے کہ ایک وقت میں دو اینٹیجنز ہیں, اے تو بی اینٹی باڈیز موجود ہے, بی تو اے اینٹی باڈیز موجود ہے. یہاں کوئی دو والا سین نہیں ہے نا, دو اینٹیجن نہیں ہے, صرف ایک ہی آر ایچ. پازیٹو بندہ ہو یا نیگیٹو, اس میں آر ایچ اینٹی باڈیز نہیں ہے. لیکن نیگیٹو والے میں آر ایچ اینٹی باڈیز تب بنتی ہیں جب اس کو پازیٹو والا بلڈ لگتا ہے, یعنی بیٹا جب اس میں آر ایچ اینٹیجن جاتی ہے. صحیح ہے جی. تو میں یہاں پہ یہ لائن لکھ دیتا ہوں کیونکہ بچوں کو جس طرح کا آپ کا آنسر آیا اور جس طرح کا رسپانس ہے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ آپ بھول جائیں گے بات. میں اسپیسیفکلی اس کو لکھ رہا ہوں کہ آر ایچ نیگیٹو کین جنریٹ, اس کا مطلب بائی ڈیفالٹ نہیں تھی, میں نے جنریٹ کا ورڈ لکھا ہے, اینٹی آر ایچ اینٹی باڈیز when exposed to RH positive. بھائی نارملی نہ تو نیگیٹو میں آر ایچ اینٹیجن ہے, سوری اینٹیجن بول دیا, اینٹی آر ایچ اینٹی باڈی ہے, نہ پازیٹو میں. نیگیٹو میں صرف اس وقت جنریٹ ہوتی ہے, ورڈ جنریٹ کا بڑا خاص ہے, صرف اس وقت جنریٹ ہوتی ہے جب اس کو آر ایچ پازیٹو بلڈ لگانا نہیں چاہیے, بندہ مر جائے گا. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گئی بات بچوں؟ بچوں آتے ہو؟ یس سر. یس سر. سر ایکچوئل میں آر ایچ نیگیٹو کے پاس نہ اینٹی باڈی ہوتی ہے نہ اینٹیجن ہوتا ہے. آر ایچ اینٹیجن بھی نہیں ہے, آر ایچ اینٹی باڈی بھی نہیں ہے. صحیح ہے. یس سر. اور بیٹا کوئی سوال؟ اوکے, یہ جو تھوڑی سی انفارمیٹو مطلب رٹے ہوئے چیزیں میں مٹانی ہے. اصل کام یہاں پر میں نے یہ ٹیبل بھی نہیں مٹانا نا اصل میں, کیونکہ کمپیریزن دیکھنا ہے ہم نے. یہاں پہ میں بلڈ ٹائپ لکھنے جا رہا ہوں, بلڈ ٹائپ. ٹھیک ہے جی, بلڈ ٹائپ یہاں پہ لکھ رہا ہوں ڈونیٹڈ ٹو, اور بیٹے یہاں پہ لکھ رہا ہوں ریسیو فرام. تو جی اے پازیٹو, یہاں پہ ذرا دیکھیں, پازیٹو والا بلڈ نیگیٹو کو نہیں لگ سکتا, تو یہ اے پازیٹو کو لگے گا, اے بی پازیٹو کو لگے گا. ریسیو اے, میں نے یہاں لکھا ہے پازیٹو نیگیٹو سے بلڈ لے سکتا ہے. ریسیو بیٹا یہ اے پازیٹو سے بھی کر سکتا ہے, اے نیگیٹو سے بھی, او پازیٹو سے بھی اور او نیگیٹو سے بھی. اس کے بعد ہے اے نیگیٹو.
اے نیگیٹو والا بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے اے پازیٹو کو، اے نیگیٹو کو. نیگیٹو والا بلڈ میں نے بتایا پازیٹو کو لگ سکتا ہے، تو بیٹا یہ نیگیٹو کو بھی لگ رہا ہے، پازیٹو کو بھی لگ رہا ہے. اسی طرح سے اے بی نیگیٹو کو بھی اور اے بی پازیٹو کو بھی. ریسیو کر رہا ہے یہ صرف نیگیٹو سے. نیگیٹو والا بلڈ نیگیٹو سے ہی خون لے سکتا ہے، پازیٹو والا بلڈ اس کو نہیں لگ سکتا. سو یہ ہو گئی کہانی ایک سے ریلیٹڈ. اب بات کر لیتے ہیں بیٹا بی سے ریلیٹڈ. بی پازیٹو، یہ بلڈ بی پازیٹو سے لے سکتا ہے، سوری ڈونیٹ کر سکتا ہے، اور اے بی پازیٹو کو ڈونیٹ کر سکتا ہے. لے نیگیٹو سے بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو بی پازیٹو، بی نیگیٹو سے بھی خون لے سکتا ہے، او پازیٹو سے بھی لے سکتا ہے، او نیگیٹو سے بھی لے سکتا ہے. بی نیگیٹو کی بات کریں تو بی نیگیٹو کو ڈونیٹ کر سکتا ہے، بی پازیٹو کو بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے، اے بی پازیٹو اور اے بی نیگیٹو ان دونوں کو بھی یہ ڈونیٹ بلڈ کر سکتا ہے. لیکن بی نیگیٹو والا بلڈ ریسیو صرف بی نیگیٹو اور او نیگیٹو سے کرے گا. اسی طرح سے اب ہو گئی بات اے بی پازیٹو، یہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے صرف اور صرف اے بی پازیٹو کو. ٹھیک ہے جی. اور ریسیو کر سکتا ہے آل پازیٹو اینڈ نیگیٹو. اے بی پازیٹو، اے بی نیگیٹو، اے پازیٹو، اے نیگیٹو، بی پازیٹو، بی نیگیٹو، او پازیٹو، او نیگیٹو. اس کے بعد ہے بیٹا اے بی نیگیٹو، یہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے اے بی نیگیٹو اپنے آپ کو ہی اور اے بی پازیٹو کو بھی. اور بلڈ ریسیو کر سکتا ہے فرام آل نیگیٹو، تمام نیگیٹو سے بیٹا یہ بلڈ جو ہے ریسیو کر سکتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کے پاس لاسٹ ٹو یعنی او سے ریلیٹڈ باتیں. او پازیٹو بلڈ اٹ کین بی ڈونیٹڈ ٹو آل پازیٹو اینڈ ریسیو فرام اونلی او پازیٹو اینڈ او نیگیٹو. جبکہ او نیگیٹو اٹ کین ڈونیٹ بلڈ ٹو آل پازیٹو اینڈ نیگیٹو، ہر طرح کے بلڈ کو یہ، لیکن ریسیو بیچارہ صرف او نیگیٹو سے ہی کر سکتا ہے، او پازیٹو سے بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات. اب اکارڈنگ ٹو آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم، وہ کون سا بلڈ ہے جو ہر ایک کو خون ڈونیٹ کر رہا ہے، دے سکتا ہے اسمال اماؤنٹ میں، دیٹ از دا او نیگیٹو. اور وہ کون سا ہے جو ہر ایک سے بلڈ لے سکتا ہے، دیٹ از دا اے بی پازیٹو. ٹھیک ہو گئی بات. اب یہ ٹیبل آپ دونوں جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ اے بی او بلڈ گروپ سسٹم کے اکارڈنگ جو ٹرانسفیوژن کا رول ہے وہ کیا ہے، اور آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم کے مطابق جو ٹرانسفیوژن ہے اس کا رول کیا ہے. جنید پوچھیے، آپ نے مائک انمیوٹ کیا تھا. سر یہ بی نیگیٹو اے بی نیگیٹو سے کیوں نہیں لے سکتا؟ اے بی نیگیٹو سے اس لیے نہیں لے سکتا، بی نیگیٹو ڈن ہے نا، سمجھ لگی بات. بی نیگیٹو کا بی، ابھی فی الحال میں نیگیٹو کو چھوڑ رہا ہوں. بی کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس صرف اینٹیجن بی ہے. صحیح ہے. جی سر. اور لے اے بی سے اس لیے نہیں سکتا کہ اے بی کے پاس ساتھ میں ایڈیشنل اینٹیجن اے بھی ہے بیٹا. صحیح ہے. جی سر. یہ تو رول یہیں پہ کلیئر ہو گیا نا بھائی کہ اے بی والا بلڈ اپنے علاوہ کسی کو نہیں لگ سکتا. یہ دیکھیں اے بی کے علاوہ کسی کو ڈونیٹ نہیں ہو سکتا بیکاز اٹ کنٹین 2 اینٹی باڈیز. اے اور بی دونوں ہیں اور 2 اور کسی کے پاس نہیں ہے. از اٹ کلیئر؟ جی سر. اگر ویسے آپ سے پوچھا جائے کہ وائی او نیگیٹو از کالڈ ایز یونیورسل ڈونر بیکاز اٹ کنٹین نو اینٹیجن، کوئی اینٹیجن نہیں ہے، نہ ہی اے بی ہے بیٹا اس کے پاس اور نہ ہی آر ایچ ہے. صحیح ہے. کوئی ہے اینٹیجن نہیں ہے نا. آر ایچ نیگیٹو کا مطلب ہے نو آر ایچ اینٹیجن، اور او کا مطلب آپ کے پاس یہاں پہلے ہی ہے کہ بھائی نہ اے اینٹیجن ہے نہ بی اینٹیجن ہے. اسی طرح وائی اے بی پازیٹو از دا یونیورسل ریسیپینٹ یا یونیورسل کلیکٹر، کیونکہ آل اینٹیجن، بھائی اے بھی ہے اس کے پاس، بی بھی ہے اس کے پاس، اور پازیٹو کا مطلب ہے کہ ساتھ میں آر ایچ اینٹیجن بھی ہے. اس کے پاس ساری قسم کی اینٹیجن ہے، تو کوئی بھی اینٹیجن والا بلڈ اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے بیکاز اٹ کنٹین آل ٹائپ آف دا اینٹیجن. از اٹ کلیئر ٹو ایوری ون؟ کوئی سوال ہو تو پلیز آپ پوچھ لیں. بیٹے سوال ہے تو پوچھ لیں. میرا اینڈ پہ آتے آتے نا مجھے لگتا ہے آپ کی انرجی لو ہوتی جا رہی ہے. بس آپ ٹلے مٹھے ہیں کہ سر بس سلیبس مکاؤ، بس کام مکاؤ تو چلیے ایسی ہے. شروع میں آپ سوال پوچھتے تھے کیا آپ زوم نہیں، وہ باقی بچوں کی بات کر رہا ہوں نا. ایک آدھے بچے کے علاوہ باقی ذرا خاموش ہو گئے.
بہادر سوال پوچھتا تھا, اجاز, فرحان, لائبہ پوچھتی تھی, ختیجہ پوچھتی تھی, ادریس کبھی کلاس میں تو بڑے پوچھتا تھا, یہاں پتہ نہیں کیوں نہیں پوچھتا, ساجد پوچھتا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہے. چلے آئی ایم گوئنگ ٹو ریز اٹ. اور اگلا سوال بڑا خاص ہے, ٹاپک بڑا کنسپچوئل ہے, دیٹ از ایریتھروبلاسٹوسس فیٹالس. بیٹا ریز کر رہا ہوں, میں آخری بار پوچھ رہا ہوں, کوئی سوال ہے تو پلیز بتا دیں, پھر ادروائز جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی سوال ہو تو پلیز. اوکے, جاگ رہے ہو نا, سوئے تو نہیں؟ سو گئے مجھے لگتا ہے. اچھا جی, if an normal female whose father was albino, married to a albino person, what are the chances to get an albino kid? یہ نکالنے آتے ہیں اس طرح کے سوال بیٹا؟ یس سر. سو کیا چانس ہے آپ کے خیال میں اس کا؟ آپشن ہے 0%, 25%, 50% سر یہ اور تھوڑے سے 75%. دیکھیں اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تمام بچوں کو بیٹا ذرا دیکھ لیں, ذرا کچھ نے تو فیمل ہوز واز نارمل بٹ اس کا فادر البینو ہے, اس کا مطلب فادر سے اس کو اسمال اے آیا ہوگا. آپ کو پتا ہے البینو از اے ریسیسو ٹریٹ, تو فادر سے اسمال اے ریسیو کیا اس نے, بٹ خود نارمل ہے, اس کا مطلب مدر نے اس کو کیپٹل اے دیا. میرڈ ٹو ا البینو میل, میل جو تھا وہ البینو تھا, اسمال اے. ان کے چائلڈ میں کیا چانسز ہیں بیٹا؟ یہ ہیٹروگیمیٹک ہے, 2 گیمیٹ بناتا ہے, ایک کیپٹل اے والا ایک اسمال اے والا. یہ بیٹا ہوموگیمیٹک ہے, اس نے ایک ہی گیمیٹ بنانا وچ از اسمال اے. اب دیکھو if this combine with this کیا ہوگا جی؟ کیپٹل اے اسمال اے. if this combine with this اسمال اے, یہ ہے جی البینو, جبکہ یہ ہے نارمل. تو 50% نارمل اور 50% البینو بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں, تو بہت سے سوال ہیں اس طرح کے. آپ اس کی پریکٹس ہم ٹیسٹ میں بھی بہت سی کریں گے, آپ کے پاس پیپر میں بھی یہ موجود ہیں. ادھر ادھر سے جہاں سے بھی اس طرح کے سوال کلیکٹ ہوتے ہیں وہ کیجئے, اور جو سالو نہیں ہوتا وہ مجھ سے پوچھیے. کم از کم اس طرح کے ہم نے آپ سے, ایک سیکنڈ رکے بیٹا, کم از کم 20 قسم کے نا, اس طرح 20 سے زیادہ سوال آپ نے آپ کے پیپر میں, کبھی کوارٹر میں, کبھی آپ کے ایف ایل پی میں, یہ اس طرح کے سوال آپ سے بہت پوچھے جانے ہیں, وہ ہم ان کی ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. جی جاز کیا پوچھ رہے سر؟ تھے؟ ایک کنڈیشن ہے سر. کیا ہے سر ایک نارمل فیمیل ہے سر. ایک کنڈیشن دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی دیں. ایک نارمل فیمیل ہے سر, اس کے جو ابو تھے وہ شارٹ تھے, مطلب چھوٹے, اس کے ابا جی شارٹ تھے. اچھا آگے. اور نارمل مین سے اس کی شادی ہوگی سر, تو اس کا کیا ہوگا؟
دیکھو ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ سوال انویلنٹ ہے. پتہ کیوں انویلنٹ ہے؟ کیونکہ جو آپ کی ہائٹ ہے نا وہ ملٹی فیکٹوریل ٹریٹ ہے، کوانٹیٹیو. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جینز ایک سے زیادہ موجود ہیں. آپ کی ہائٹ، ٹھیک ہے جی، آپ کی اسکن کلر، یہ کچھ کریکٹر ایسے ہیں جن میں دو ڈسٹنکٹ فارم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب شارٹ، آپ کی ڈیفینیشن مجھے نہیں پتا شارٹ کی کیا ہے. سپوز کیجئے آپ کہتے ہیں یار جس کی ہائٹ، میل کی بات کروں، جس کی ہائٹ 5.5 سے کم ہے وہ شارٹ ہے، جس کی ہائٹ 6.5 سے زیادہ وہ ٹال ہے، اور درمیان میں جو فال کر رہے ہیں وہ. تو بیٹا یہ والا اس طرح کی کنڈیشن وہاں پر اپلائی ہوتی ہیں جہاں پر دو ڈسٹنکٹ فارم ہو، یا البینو ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے، یا ٹنگ رول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اوکے، یا ٹنگ رول وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی، یا وہ تھیلیسیمک ہے یا نہیں ہے، یا اس کو سکل سیل انیمیا ہے کہ نہیں ہے. جس کی فینوٹائپس ملٹیپل ہونا وہاں پر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا. صحیح ہوگی بات بیٹا، یہ ذہن میں رکھیں. میں ایک اور سوال آپ کو دے رہا ہوں. پہلے آپ کو مجھے یہ بتانا ہوگا، تھوڑا بہت شاید اندازہ ہے، ٹنگ رولنگ از اے ڈومیننٹ ٹریڈ اور اے ریسیسو ٹریڈ. ٹنگ رولر جو ڈومیننٹ ٹریڈ ہے، صحیح ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. اٹس اے اٹ از اے ڈومیننٹ ٹریڈ. ایک بیٹا گرل ہے، اے گرل whose father was roller، بلکہ نان رولر لکھے زیادہ اچھا ہے. whose father was non roller but she is roller. What is its جینوٹائپ؟ بتائیے اس کی جینوٹائپ کیا ہے؟ الفا ہے، ہوموزائگس، ڈومیننٹ. بیٹا ہے ہوموزائگس ریسیسو. چارلی ہے ہیمیزائگس. ڈیلٹا ہے ہیٹروزائگس. اور ایٹا ہے، ویسے یو ایچ ایس میں تو ایٹا نہیں پوچھا جاتا، ایٹا ہے بوتھ سی اینڈ ڈی. جی بتائیے کیا آنسر ہوگا؟ ڈی، heterozygous recessive. ہیٹروزائگس ریسیسو کی تو آپشن بھی نہیں ہے بھائی. دیکھو جی، ای والا ڈی آنسر ہوگا اس کا. کیسے پتا چلا؟ بھائی وہ رولر ہے، ابا جی نان رولر تھے، وہ خود رولر ہے. اس کا مطلب مدر سے اس کو رولنگ والا جو ہے وہ سپوز کرتے ہیں نا، یہ اس کے فادر ہیں، اسمال آر. جو یہ تو کنفرم ہے جو ہے وہ نان رولر ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ رولر ہے، جو یہ اس کے فادر، یہ مدر. یہ رولر ہے، یہ کنفرم ہے کہ فادر سے اس کو اسمال آر آیا ہوگا، مدر سے کیپٹل آر آیا ہوگا، جبھی تو یہ رولر ہے. یہ مدر اس کی کیپٹل آر والی بھی ہو سکتی ہے، کیپٹل آر اسمال آر والی بھی ہو سکتی ہے، پر جو بھی ہے اس نے ٹرانسفر کیپٹل آر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ جو گرل ہے وہ کیپٹل آر اسمال آر، یعنی یہ آپ کے پاس ہیٹروزائگس ہے. صحیح ہے بیٹا. اس طرح کے سوال سچویشن بیس آنے کے چانسز زیادہ ہیں. یہ بہت سے سوال آنے ہیں آپ کے ٹیسٹ میں، ان کو ہم ڈسکس بیٹا ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. سو کوئی اور سوال ہو تو بتا دیں مجھے، ریس کر کے ریپسوبلاسٹوسس میٹالس کی طرف موو کرنا ہے. سر یہ ٹریڈ کا پتہ کرنا ہو، یہ ڈومیننٹ اور ریسیسو ہے، یہ ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ ٹیسٹ کراس یاد ہے لڑکے فرحان تمہیں؟ یس سر. نہیں سر، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ نے کوشچن دیا ہے البینو، یہ تو آپ نے البینو ہی کہا نا، تو البینو. اچھا یہاں پر اچھا سنو لڑکے، جو ٹریڈ آپ کی پاپولیشن میں زیادہ پرومیننٹ ہے، زیادہ کامن ہے، دیٹ ول بی دا ڈومیننٹ ٹریڈ. اور جو کم ہے، ریئر نظر آتی ہے، دیٹ از ریسیسو. لیکن بہت یہ پتہ بیٹا کس پر اپلائی ہوتا ہے؟ یہ اس پر اپلائی ہوتا ہے جس کی ڈسٹنکٹ 2 فینوٹائپس ہے. ٹھیک ہے، جس کی انٹرمیڈیٹ فینوٹائپس ہے،
اس پر اپلائی نہیں ہوتا. جیسے میں نے ابھی بتایا لڑکے کو ہائٹ پر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا. کیوں نہیں اپلائی ہوتا بھائی؟ ایک بندے کی اس کو توجہ سنیں، جینز اس میں موجود ہیں شارٹ ہائٹ کے، صحیح ہے، لیکن وہ کچھ ایسی نیوٹریشن لے رہا ہے، کچھ ایسے سپلیمنٹ لے رہا ہے جو اس میں گروتھ ہارمون کی پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں، تو اس کی گروتھ زیادہ ہو جائے گی، اس کی ہائٹ ٹھیک ہو جائے گی، صحیح ہے. تو جو ملٹی فیکٹوریل ٹریڈ ہیں یا جن کی فینوٹائپس ایک سے زیادہ ہیں، ان میں بیٹا ذرا یہ بات مشکل ہو جائے گی. اور ایک اور بات فرحان توجہ سے سننا، باقی اسٹوڈنٹس بھی سنیں بیٹا، وہ ٹریڈز جس کا ریسیسو ہونا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ آپ اس کا ریسیسو فیچر بڑا ہی ریئر آئے گا. جیسے تھیلیسیمیا ریسیسو ٹریڈ ہے، سکل سیل انیمیا ریسیسو ٹریڈ ہے، البنزم ریسیسو ٹریڈ ہے. یہ تین چیزیں ریسیسو ٹریڈ ہے، یہ آپ کو بڑی ریئر نظر آئیں گی. ٹنگ رولر یا نان رولر، اس میں نان رولر ریسیسو ہے. اب مجھے بتائیں بھائی جو ٹنگ رول کر لیتا ہے اس کو کون سا بھائی فائدہ ہے؟ یعنی اڈاپٹیشن میں کوئی خاص فرق نہیں ہے نا. البینو اگر ہوگا تو اس کو اسکن کینسر، اسکن کے ڈیمیج ہونے کے چانسز بڑے زیادہ ہیں. تھیلیسیمیا ہے تو بیٹا آپ کو پتا ہے اس کا بلڈ ریگولرلی چینج کروانا ہے. سکل سیل انیمیا بلڈ ریگولرلی چینج کروانا ہے. اس میں تو سروائیو کرنا مشکل ہے. یہ تین چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس لیے بڑی ریئر ہے. اب نان رولر ہے تو ایک ریسیسو ٹریڈ، لیکن اس کا اڈاپٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب ایک نان رولر مر تو نہیں جائے گا نا بھائی میں نان رولر ہوں، آئی کین ناٹ رول مائی ٹنگ ایکچولی. تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کیا آپ نے کوئی مجھے بتایا کہ جو میرے ساتھ ایک رولر بندہ ہے کیا اس کو میرے پہ کوئی فزیکلی کوئی ایج ہے؟ اس کو آنسر ہے نو. اس لیے آپ کو اگر کلاس میں آپ موجود ہوتے تو میں ہینڈ ریز کرواتا رولر اور نان رولر کے. رولر خیر زیادہ نظر آئیں گے لیکن نان رولرز کی بھی آپ کو اچھی خاصی تعداد نظر آئے گی. حالانکہ البینو کوئی نہیں نظر آئے گا، تھیلیسیمک کوئی نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ رہے ہیں فرحان؟ یس چلیں سر. جی بیٹا پلیز. سر ہائیبریڈ بلڈ ٹائپ کیا ہے؟ ہائیبریڈ بلڈ ٹائپ سر جس میں اے اور بی دونوں ہوں گے نا، اینٹیجن اے بھی ہو اینٹیجن بی بھی ہو. سر یہ آپ ایک پرابلم ہے نا، جینیٹک پرابلم ہے. پہ لکھا ہے فادر ہائیبریڈ بلڈ ٹائپ اے، مادر ہائیبریڈ بلڈ ٹائپ بی. اچھا اور اس کی ہائیبریڈ، اچھا دوبارہ بولا، ہائیبریڈ کا مطلب ہیٹروزائگس ہوگا یہاں پہ. سر فادر نہیں، فادر ہائیبریڈ بلڈ ٹائپ اے سر. بلڈ ٹائپ اے. میری بات سنو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فادر ہے وہ یہ کنڈیشن رکھتا ہے، کیپٹل آئی اے اسمال آئی، دس از اے ہائیبریڈ. ہائیبریڈ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہوموزائگس نہیں ہے، یہ ٹرو بریڈنگ نہیں ہے. آگے مدر کا کیا کہہ رہا ہے وہ بھی بتا دو. مدر کا بی ہے، ہائیبریڈ بلڈ بی. ہائیبریڈ بی ہے جی، یہ لوگ ہائیبریڈ بی بنا دیا. آگے ڈھونڈنا کیا ہے؟ واٹ آر پاسبل بلڈ گروپ آف دیئر چلڈرن؟ اس کا بلڈ گروپ بیٹا اے بھی ہو سکتا ہے، بی بھی ہو سکتا ہے، اے بی بھی ہو سکتا ہے اور او بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. کیسے؟ ذرا دیکھو، یہ دو طرح کے گیمیٹ میں فی الحال یہ ریز کر رہا ہوں. یعنی کوئی بھی ہو، چاروں بلڈ گروپ ہو سکتے ہیں. یہ کیپٹل آئی اے لکھ دیا، یہ بیٹے اسمال آئی لکھ دیا، یہ کیپٹل آئی بی لکھ دیا، یہ اسمال آئی لکھ دیا. اگر اس نے اس کے ساتھ کمبائن کرنا ہے تو بتاؤ کیا بلڈ گروپ بنے گا؟ سیدھا لکھ رہا ہوں اے بی. صحیح ہے سب بیٹا؟ اگر یہ اس کے ساتھ ملا تو کیا بنے گا بلڈ گروپ؟ سیدھا لکھ رہا ہوں اے. اگر یہ اس کے ساتھ بنے گا سیدھا لکھ رہا ہوں بی، جینو ٹائپ نہیں لکھ رہا. اگر یہ اس کے ساتھ ملا تو کیا بنے گا؟ او. صحیح ہے. ہائیبریڈ کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے جس میں ہائیبریڈ کا دو ڈفرینٹ چیزیں. اگر اس نے جنرلی پوچھا نا ہائیبریڈ بلڈ گروپ تو اس کا مطلب ہے اے بی. اگر اس نے پوچھا ہائیبریڈ اے بلڈ گروپ تو اس کا مطلب ہیٹروزائگس اے. صحیح ہے بیٹا؟ آپ گھبرایا نہ کریں، مطلب یہ سوچیں کہ میرے فادر کا بلڈ گروپ اے ہے اور مدر کا بلڈ گروپ بی ہے اور میرا بلڈ گروپ او ہے، اس کا مطلب میں ہاسپٹل میں چینج ہو گیا تھا. ایسا نہیں ہے بھائی. آپ کے فادر اور مدر دونوں اسمال آئی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور آپ کا بلڈ گروپ او ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ مت سمجھے، دل نہ چھوٹا کرے. آپ کے ماما پاپا وہ ہیں، دل نہ چھوٹا کریں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک بار میں ایف ایس سی کی کلاس کو جب پڑھا رہا تھا میرے پاس ایک لٹرلی اسٹوڈنٹ آئی تھی کہ سر میرے فادر کا بلڈ گروپ اے ہے اور میرا بلڈ گروپ او ہے، مدر کا بی ہے، تو میں کیسے ان کی جو ہے وہ ڈاٹر ہوں. میں نے اسے بتایا کہ بھائی ایسے ڈاٹر ہے تو اس کی خدا کا خوف کرتے سیدھے ہی اپنے پیرنٹس کو الزام لگا دیں تو انہوں نے ہاسپٹل سے چینج کیا مجھے، یعنی میں اڈاپٹیڈ ہوں. اچھا خیر سنیں جی، لائبہ پوچھیے. سر ہیمیزائگس کون سی کنڈیشن ہوتی ہے؟ وہ میں ابھی سمجھانا مشکل ہوگا، وہ میں نا آپ کو ایکس لنکڈ ٹریڈز میں بتاؤں گا. صحیح ہے؟ اور سر اٹیچ اور جو فری ایئر لوب ہوتا ہے اس میں سے ڈومیننٹ ٹریڈ کون سا؟ اس میں سے بھی جو ڈومیننٹ ہے نا وہ فری ہے. آپ کو فری والے زیادہ نظر آئیں گے، اٹیچ والے کم نظر آئیں گے. لیکن نا بیٹا اس کا بھی اڈاپٹیشن میں ایز سچ کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟
جی سر. ٹھیک ہے آفتاب، پہلے تو ویڈیو آن کی ہے منڈیا، ہوں تو نال تمہیں آوازاں سنا رہے ہیں عجیب و غریب جی ہیں. اچھا جی سنیں، ریٹروبلاسٹوسس فیٹالس یہ ایک ہی سچویشن ہے کہ جب مدر جو ہے وہ ہے نیگیٹو اور فادر جو ہے وہ ہے پازیٹو، اور اس نے کنسیو کیا ایک پازیٹو بیبی کو. دیکھیں توجہ سے دیکھیں، یہ سپوز کیجئے بیٹا میں نے نا آپ کے سامنے یوٹرس کی وال بنائی ہے، صحیح ہے، اور یہاں پر آپ کے پاس ایک بیریئر ہے، ڈسک لائک اسٹرکچر ہے، بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. میں بڑا ہی سمپلیفائی کر رہا ہوں، بڑا ہی آسان کر رہا ہوں. درمیان میں یقیناً آپ کو پارٹیشن نظر آ رہی ہے نا، یہ جو میں نے دکھائی ہے، اور یہاں سے بیٹا یہ ریڈ کلر سے دکھانا زیادہ مناسب ہوگا، یہ بیٹا بلڈ سپلائی، اور یہ آگے چھوٹی چھوٹی کیپلریز. اچھا جی یہ ہے بیٹا امبلیکل کارڈ، دس از دا امبلیکل کارڈ، سوری دس از دا امنیوٹک میمبرین، اور یہ ہے اس میں فیٹس، یہاں پر اس کا برین. نروس سسٹم آپ کو یاد ہوگا، آپ نے تھوڑا بہت اب سلیبس میں تو باہر آ گیا نہیں ہے، نیورولیشن سب سے پہلے ہوتی ہے. نروس سسٹم وہ پہلا سسٹم ہے جو ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. میں نے ڈیولپنگ برین اور اسپائنل کارڈ آپ کے سامنے دکھائی. آئی اسپاٹ بیٹا میں نے دکھایا، یہاں پر بیٹا اس کا ماؤتھ، اور یہ ہیں اس کے لمبس. اور آپ کو پتہ چل رہا ہے نا یہاں پہ کہ بھائی انیشیل سٹیج میں ہیومن کے ایمبریو کے پاس بھی ٹیل ہے، صحیح ہے، ٹیل ہے ہمارے پاس بھی، لیکن ڈیولپمنٹ میں اب نہیں، شکر ہے، یہ تو بڑا ہی برا لگ رہا تھا بھائی. اور یہ بیلی بٹن نیول، صحیح ہے. یہ بیٹا ایک کنیکٹو ٹیشو کی کورنگ ہے. لو جی یہ کنیکٹو ٹیشو کی کورنگ دکھا دی، اور اس کے اندر ایک وین موجود ہے، امبلیکل وین. لو جی یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ادھر لے کے جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اور لو جی یہ واپس بیبی میں آ گئی. سو اللہ نے بیبی اور مدر کے بلڈ کو یہ ذرا دیکھیں ایک میمبرین سے سیپریٹ کیا ہوا ہے، فریلی یہ فیوز نہیں ہوتے. یہاں سے سمپل ڈفرینس ہے، یہ میں چھوٹے چھوٹے نا ایرو دکھا رہا ہوں اس طرح. اس کا کیا مطلب ہے بھائی جو چیز ویسٹ ہے وہ یہاں سے مدر کے بلڈ میں، اور مدر کے بلڈ سے مدر کے کڈنیز میں، کڈنی سے باڈی سے باہر. اور جو چیز ریکوائرڈ ہے بیبی کو، چاہے وہ آکسیجن ہے یا نیوٹریشن ہے، وہ بلڈ سے ڈیفیوز ہو کے اس بلڈ میں آئے گی اور مدر کی باڈی سے فیٹس میں چلی جائے گی. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یار یہ مدر آر ایچ نیگیٹو ہے. آر ایچ نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس نو آر ایچ اینٹیجن، نو آر ایچ اینٹیجن نہیں ہے جی. آر ایچ اینٹیجن بیبی اس نے کنسیو کیا ہے پازیٹو. کیسے؟ مدر تھی اسمال ڈی، فادر ہو سکتا ہے کیپٹل ڈی بھی اور کیپٹل ڈی اسمال ڈی بھی. بہرحال جو بھی ہے مدر نے تو اسمال ڈی ہی ٹرانسفر کرنا ہے. فادر سے سپوز کیجئے کیپٹل ڈی آ گیا تو بیٹا فیوچر میں کمبینیشن کیپٹل ڈی اسمال ڈی بنے گا. کیپٹل ڈی از ڈومیننٹ اوور اسمال ڈی، بیبی پازیٹو ہو جائے گا. عام طور اس کا مطلب پازیٹو کا مطلب کیا ہے کہ اٹ کنٹین آر ایچ اینٹیجن. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیگیٹو میں پازیٹو والا بلڈ نہیں لگ سکتا. تو ایک مدر جو خود نیگیٹو ہے ایک پازیٹو بیبی کیسے کنسیو کر سکتی؟ بیٹا اس بیریئر کی وجہ سے، دیٹ از دا پلیسنٹا. بڑا مشکل ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے میں نے یہ ڈاٹ بنا رہا ہوں، یہ ڈاٹ سپوز کیجئے آر ایچ اینٹیجنس ہیں، حالانکہ ایسی ہوتی نہیں لیکن چلیں صرف سمجھانا مقصد ہے. یہاں پہ وہ کوئی موجود نہیں ہے. اگر کسی اب نارملٹی کی وجہ سے، ویسے نا بیریئر ہے، میں پھر سے بول رہا ہوں، اگر کسی اب نارملٹی جو کہ بڑی مشکل ہے، یہ میں نے ایرو لگایا، یہ کراس کر کے پلیسینٹا کو مدر کی باڈی میں آ گیا تو بتاؤ کیا ہوگا. یہاں پہ میں نے آپ کو یاد ہوگا بیٹا ایک لائن لکھی تھی کہ بھائی آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم میں اینٹی آر ایچ اینٹی باڈیز نہ پازیٹو میں ہے نہ نیگیٹو میں. صرف نیگیٹو میں تب بنتی ہیں جب وہ پازیٹو بلڈ کے ساتھ ایکسپوز ہوتا ہے. تو بھائی پازیٹو بلڈ ایکسپوز ہونے کا مطلب آر ایچ
एंटीजन, ये RH एंटीजन आ गई हैं जी इसमें, ठीक है जी, मैंने इसको इंडिकेट किया इसमें। अब मदर की बॉडी क्या करेगी? मदर की बॉडी इसके अगेंस्ट एंटी RH एंटीबॉडीज बनाएगी, और ये एंटी RH एंटीबॉडी, इसको एंटी RH इसलिए कहा कि भाई ये RH एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है, और एंटीबॉडीज जो है आपको पता है ना सीरम में मौजूद होती हैं, जबकि एंटीजन RBCs की सरफेस पे, तो जो सीरम में चीज है वो आसानी से डिफ्यूज कर सकती है। तो बेटा यहां से जो ये बनी है, ये अब एरो का निशान देखें, ये वैसे इसके अंदर से मूव करती हुई, बाहर से तो नहीं आएगी, अंदर से मूव करती करती ये बेटा मदर से बेबी की बॉडी में जाएगी, और ये क्रॉस लगा रहा हूं, ये एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे, जिसकी, और एंटीजन है RBCs की सरफेस पे, इसका मतलब RBCs डैमेज होंगे, और RBCs डैमेज होने का मतलब ये है कि ये जो बेबी है ये एनीमिक पर्सन पैदा होगा, या इसके मिसकैरेज होने के चांसेस भी मौजूद हैं। मैंने यहां पर एक बड़ी खास बात बताई कि यार अगर ये क्रॉस कर जाए, और ये बैरियर है, ये मुश्किल है कि ये क्रॉस करे, लेकिन आमतौर पे ऐसा कुछ नहीं होता। एक मदर जो है वो इस बैरियर की वजह से, नेगेटिव मदर पॉजिटिव बेबी को कंसीव कर जाती है। लेकिन बड़ी खास बात, तो जब बर्थ होनी है, बर्थ के वक्त यहां से ये प्लेसेंटा डिटैच होनी है, बर्थ के वक्त ये एम्बिलिकल कॉर्ड डिटैच होनी है, तो बेबी के ब्लड का कुछ हिस्सा मदर की बॉडी में लाजमी आएगा बर्थ के वक्त, सही है जी। जब बर्थ के वक्त आएगा तो मदर की बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करेगी, इसको बेटा इसको डिस्ट्रॉय करेगी, क्रॉस 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 लगाता जा रहा है, मतलब डिस्ट्रॉय 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 बाय प्रोड्यूसिंग द RH एंटीजन, ठीक है जी। RH एंटीबॉडीज, सॉरी RH एंटीजन, इसको RH एंटीबॉडी बना के खत्म कर दिया, खत्म हो गया, मसला हल हो गया, मसला यहां मदर के लिए हल हो गया। लेकिन अगली बार जब उसने सेम पॉजिटिव बेबी कंसीव किया, तो भाई उसके ब्लड में से जो बनी बनाई RH एंटीबॉडीज मौजूद है, वो बेटा ये इस रास्ते से जाएंगी, और सेकंड प्रेगनेंसी में लाजमी ये इफेक्ट होगा। फर्स्ट में मैंने बताया तो बड़ा ही रेयर है कि अगर ये क्रॉस करे तब होना है, सेकंड में लाजमी। इसलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद और सेकंड प्रेगनेंसी से पहले, फर्स्ट प्रेगनेंसी के फौरन बाद मदर को एंटी RH एंटी सीरम लगाया जाता है, और उस सीरम का मकसद ये होता है कि अगर मदर की बॉडी में, अगर नहीं यकीनन ब्लीडिंग हुई है, बेबी का ब्लड कुछ हिस्सा मदर बॉडी में यूट्रस में आया और उसमें RH एंटीबॉडीज बनी है, और वो जो है एंटी सीरा वो RH एंटीबॉडी को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, और मदर जो है वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए जो है वो प्रिपेयर रहती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा कोई सवाल है तो पूछ ले। सर वो बैरियर के बारे में थोड़ा सा बता दें। प्लेसेंटा इज अ बैरियर, सिंपल सी बात है बेटा। मदर का ब्लड फीटस ब्लड के साथ डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट कभी भी नहीं आता, सही है। मैंने आपको याद करो, मैंने बोला कि मैंने बड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में प्लेसेंटा दिखाया। आपने आज गूगल पे प्लेसेंटा को ना सर्च करना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा को, आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा कि कितनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने मदर के ब्लड को फीटस के ब्लड से सेपरेट रखा हुआ है थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन। और थिन मेम्ब्रेन इसलिए ताकि चीजें डिफ्यूज हो सके, ठीक है बेटा। जी सर। अगर सर एबनॉर्मलिटी कोई ना है तो फिर नहीं पास कर सकते सर, वो एंटीबॉडीज फिर नहीं बनेंगे? RBCs क्रॉस नहीं कर सकते बेटा, तुम्हें RBCs क्रॉस नहीं कर सकते, और RBCs की सरफेस पे RH एंटीजन है, फिर कुछ नहीं होगा। बर्थ के वक्त लाजमी होगा, सही है, क्योंकि बर्थ के वक्त बेबी का ब्लड, फीटस का ब्लड मदर की बॉडी में आना ही आना है, ठीक है बेटा। जी सर। जी और कोई सवाल? ओके जी, कल इस तो ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम करेंगे। दिस इज व्हाट आवर डेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।